یہ آپ کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے حکومت کی تبدیلی کے سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت ختم کی جائے، کیا وجہ بنی کہ آپ نے یہ مطالبہ کیا؟ دیکھیں، یہ مطالبہ میں نے نہیں کیا، مطالبہ اپنے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ ان کے لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ان ہاؤس چینج ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا، کیونکہ 2.5 سال کا معاہدہ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں۔ اچھا، کوئی 1.5 سال ہو چکے ہیں میرے خیال بگٹی صاحب کی حکومت کو، 1 سال رہتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ایک لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کے حالات سے آپ زیادہ واقف ہیں، کوئی 1.5 سال پہلے کے حالات آپ دیکھیں، اور جب سے انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ کا، حالات کیسے ہیں، کرپشن عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، ہمارے افواج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ اس کی وجہ سے کرپشن ابھی عروج پر ہے، اور لوگوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے بلوچستان میں کہ حالات کیسے ہوں گے آگے جا کے۔ تو اس وجہ سے ان کی لیڈرشپ نے سوچا ہے کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے۔ لیکن میں تو بلاول صاحب کے ذمہ داران ان کے ترجمان کی جانب سے سن رہا ہوں کہ میری بات ہوئی، وہ تو اس کی آفیشلی تردید کر رہے ہیں۔ سر، آفیشلی تردید تو صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے نا، آفیشلی تردید تو آپ کی آنی چاہیے بلاول ہاؤس سے، میڈیا سیل سے آنی چاہیے نا سر۔ صحیح، تو وہاں سے تو کوئی اتنے گھنٹے گزر گئے، رات کو 8 بجے نیوز بریک کی، اس کے بعد کوئی تردید آئی ہے جی وہاں سے؟ میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بلوچستان میں ہم احترام کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں۔ 2008 میں دیکھے انہوں نے، پیپلز پارٹی حکومت آئی تو آغاز حقوق بلوچستان لائے تھے ان حالات پہ۔ ابھی کی حکومت وہ دیکھ رہی لیڈرشپ کی، اس کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے، پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا 1 سال کا اور۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ 2.5 سال کا فارمولا تھا۔ 2.5 سال پورے نہیں ہوئے نا فارمولا، 2.5 سال میں سے 1 سال رہتے ہیں، 11 مہینے 1 سال رہتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا رہتے ہیں، وہ اپنا ہی سی ایم لائیں گے، اس کے بعد 2.5 سال پورے ہوں گے۔ آپ کی ریسنٹلی پرائم منسٹر سے گفتگو ہوئی اس معاملے کے اوپر؟ میری اطلاع ہے کہ آپ کی بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بولا کہ 2.5 سال کا ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اور نون لیگ سوچ رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں اگر پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کرتی ہے تو ساتھ دے گی اس کا؟ ان ہاؤس کرتی ہے تو پیپلز نون لیگ تو ان کے ساتھ ہے، کوئی بھی سی ایم لائے نا جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سرفراز بگٹی صاحب کی کابینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی فنڈز بڑھانے کی مانگ کی تھی، اس پر بگٹی صاحب نے انکار کیا، اس لیے آپ ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ نہیں دیا گیا اس دفعہ، یہ ان کی سوچ ہے۔ اس نے ترقیاتی فنڈ اپنے من پسند لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیا ہے، کس نام پہ دیے ہیں اور اپنے حلقے میں کتنا لے گیا ہے، پی ڈی ایم اے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، پی ڈی ایم اے کے اربوں روپے کہاں گئے، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ 1.5 سال میں پی ڈی ایم اے کے کتنے پیسے وڈرا ہوئے ہیں، اربوں روپے، اور 1.5 سال میں بلوچستان میں کوئی ڈیزاسٹر بھی نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، اور یہ پیسے نکلے ہیں پی ڈی ایم اے کے پیسوں میں سے جو ریلیجس نکلے۔ میر صاحب، آپ کا یہ ذاتی شکوہ کہ ترقیاتی فنڈز نہیں ملے یہ وجہ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ذاتی شکوہ نہیں ہے اس سے۔ آپ جب سے نیوز بریک ہوا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، لوگوں میں خوشی کی بلوچستان میں لہر دوڑ گئی کہ اللہ اس وزیر اعلیٰ سے ہمیں بچائے۔ اس کے اپنے حلقے کے لوگ میسیجنگ کر رہے ہیں، اللہ کرے جائے۔ آپ میرے ساتھ ہی رہے نا، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے امن و امان کی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے بھیجے سیاستدان کے بار بار یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کی تجربات کیے جاتے ہیں، وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں جی، نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اگر اس طرح کا وزیر اعلیٰ، اگر نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی لاتی ہے تو اس کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا سمجھ تو آئے گا نا اچھی طرح سے، اس کو پتہ ہے بلوچستان میں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں آپ کو جابس کی ضرورت ہے۔ اس کے 1.5 سالہ دور میں کسی کو جاب ملا ہے؟ دعوے تو بڑے کرتا تھا سرفراز بگٹی صاحب۔ ٹھیک، چلے میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ذمہ داروں سے بات کروں، لیکن نیائی صاحب آپ کی گفتگو سنیں۔ نیائی صاحب سمجھ آئیے صاحب کی گفتگو سننے کے بعد کہ وجہ کیا بنی؟ میری جہاں تک معلومات ہیں اس دفعہ تو 2.5 سال کا شاید فارمولا تھا ہی نہیں، اور میاں صاحب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے واقعے کے بعد تو شاید دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے نیائی صاحب؟ شکریہ بہت بہت جاوید صاحب، مجھے ڈونگی صاحب کی پوری باتیں میر صاحب کی سنائی نہیں دی، میرا خیال میں کنیکشن ٹھیک نہیں تھا، ابھی انہوں نے درست کی ہے، لیکن جو جنرل بات ہے میں اس کے اوپر ایک کمنٹ کر دیتا ہوں، پھر ان سے پھر رہنمائی میں ملتی رہے گی بعد میں۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی 2.5 سال کا فارمولہ تو طے ہوا تھا، وہ 2 بڑی پارٹیز نے مل کے حکومت بنائی تھی جس میں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا، مالک صاحب کی پارٹی کو، اور نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ثناء اللہ ظاہری صاحب کے اور مالک صاحب کے درمیان میں 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا تھا۔
خیر بعض میاں صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ مالک صاحب اگر کنٹینیو کریں بھی تو جو ہے کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا اس بات پہ آمادہ تھے۔ ظاہری صاحب اور باقی مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لیڈرشپ جو تھے انہوں نے میاں صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں، اب ہمیں اپنے بندے کو موقع دینا چاہیے۔ ظاہری صاحب جو ہے وہ پھر آ کے انہوں نے آخری 2.5 سال انہوں نے ان کے پاس چلا گئی وزارت اعلیٰ۔ اب جہاں تک سوال جو ہمارے جو بھٹی صاحب ہیں، تو یہ تو ایک بظاہر پیپلز پارٹی کی جو پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے ساتھ اتحادی ہے، اور بھی کئی پارٹی اتحادی ہیں، ظاہر ہے ڈونگی صاحب بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے، لیکن اور فضل الرحمان صاحب وغیرہ وہ سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو اب اس میں اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جب ابھی تک آمادہ نہیں ہے، کیونکہ آج ان کا بڑا کلیئر کٹ بیان آیا ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی آیا ہے اور دونوں کا اکٹھا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہ کوئی ایسی صورتحال ہے، نہ ہم نے تبدیل کرنا ہے، نہ اس کے امکانات ہیں، اور سب کو اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوگا۔ اس پہ وزیر میر صاحب کا کیا رہتے ہیں لوگ، باقی ان کے ساتھ کون کون لوگ ہیں، آئے ان کے جو گروپ ہے ان کے ساتھ اگر اور ہیں وہ لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں تو آئے وہ حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی کیس نیا ہوگا۔ اگر یہ ایک بڑی مؤثر آواز ہے لیکن ہے اکیلی آواز یا اقلیتی آواز ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت جو فیصلے کرے گی، اور ان کا ابھی تک آخری خبریں آنے تک تو بالکل میری بات بھی ہوئی ایک دو ذمہ داران سے پیپلز پارٹی کے، تو ان کا خیال ہے کہ جی کوئی امکان نہیں ہے اور یہ بس بے پر کی اڑائی جا رہی ہے، عملاً کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو آج کی خبریں ہیں، کل کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ خود ماشاءاللہ اسی جو ہے صحرا کی جو کیا کہنا ہے دشت کے اندر سیران وردی ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہونی ہو سکتی ہے۔ نہیں ہونے کو تو نیائی صاحب کو پتہ ہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی بات سے تجزیے سے میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ جن بھی کنسرن کوارٹر سے ہم نے پولیٹیکلی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تقریباً مورلیس ہی بات کہہ رہے تھے جو آپ نے بھی بیان فرمائی اپنے تجزیے میں۔ تو میر صاحب آپ نے نیائی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اچانک 24 سے 48 گھنٹوں میں کیسے یہ فارمولہ آ گیا کہ وزیر اعلیٰ ہٹانا ہے، یہ بات سمجھ سے قاصر ہے میں۔ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ چینج ان کی اپنی اعلیٰ لیڈرشپ نے کی ہے، اوپر سے نچلے سطح کو کچھ نہیں معلوم ابھی تک۔ وہ اپنی طرف سے سرفراز بھٹی کی حمایت میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ہم تو نون لیگ ہیں، نون لیگ تو اسٹیٹمنٹ دے گی، ہم کولیشن گورنمنٹ میں اس کے ساتھ تو ہیں، لیکن نون لیگ جب بھی کل بریک ہوئی تو نون لیگ اپنا مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی کے 2 MPAs نے تصدیق کی میرے اسٹیٹمنٹ کی کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، تو آپ یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اس تبدیلی کے لیے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی آپ سے بات ہوئی اینڈ ہی از آن بورڈ، یہ آپ نے بھی کہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر اس بات پہ بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ 2.5 سال کا ہمارا فارمولہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے اندر سے لیڈرشپ اپنے میر صاحب یہ بات درست نہیں ہے کہ جو آپ کی پی ایم سے گفتگو ہوئی اس ملاقات میں یہ 2.5 سال کے فارمولے کے علاوہ ترقیاتی فنڈز اور جو آپ کو سرفراز بھٹی سے شکایات تھیں اس کا آپ نے ذکر کیا اور پی ایم نے کہا کہ میں ان سے بات کروں گا؟ کوئی صوبائی حکومت فنڈز نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ نیشنل اسمبلی کو دیتی ہیں، اپنے MPs کو دیتے ہیں۔ اگر CM صاحب اپنے من پسند لوگوں کو، اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ میرا سوال یہ تھا میر صاحب آپ سے کہ آپ نے اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے شکایت کی، کیا یہ بات درست ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یہ شرائط کی کہ بلوچستان کے حالات بہت ناسازگار ہیں، وہاں پہ بندر بانٹ ہو رہا ہے، پیسوں کا فنڈز کا بندر بانٹ ہو رہا ہے، تو باقاعدہ اس کے اوپر کوئی آپ لوگ کچھ ایکشن کریں، اس کو چینج کرائیں۔ انہوں نے بولا کہ جی 2.5 سال تک پیپلز پارٹی خود چاہے تو ان ہاؤس اپنا چینج لا سکتی ہے، لیکن ہم 2.5 سال بعد ان کی گورنمنٹ آئے گی۔ میرا سوال پھر وہی ہے میر صاحب، آپ نے شکایت کی پرائم منسٹر سے سرفراز بھٹی صاحب کی؟ بالکل، میں نے بالکل شکایت کی، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی گڈ گورننس نہیں ہے، بالکل میں نے کی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ میر دوستین ڈومکی صاحب